بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا جی نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، کابینہ بھی اب تشکیل دے دی ہے۔ اب انہوں نے جناب صوبے کی تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو دعوت دی ہے، امن جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اب جن کو دعوت دی ان میں وزیر اعلیٰ نے سربراہ JUIF فضل الرحمان، سراج الحق صاحب جماعت اسلامی سے، پھر امیر مقام صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، آفتاب شیرپاؤ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں محمد علی شاہ صاحب، پھر اور ساتھ ہی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ احمد ولی خان سے بھی رابطہ ان کی جانب سے کیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کی ان ہاؤس کمیٹی کے تحت جی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو یہ بلانا ہے اور اس پر جی مشتمل جرگہ بلانے کا پھر فیصلہ ہوا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ نے جو یہ دعوت دی گورنر KP فیصل کریم کنڈی صاحب، ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حلف کی بات ہو رہی تھی تو بڑا اس حوالے سے ایک سچویشن بنی ہوئی تھی کہ حلف لیں گے کہ نہیں لیں گے، اور نوٹیفیکیشن پہ جو ریزگنیشن بھیجا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے اس پہ ان کے دستخط ہے کہ نہیں، بڑا یہ ایشو بنا تھا۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس امن جرگے کے حوالے سے جو کہ وزیر اعلیٰ کی پیشکش ہے کیا جواب دیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ CM صاحب نے بھی، اسپیکر صاحب نے بھی اور اسد کیسر صاحب نے بھی دعوت دی ہے کہ غالباً وہ چند دنوں کے اندر ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جو کہ غالباً 6 یا 7 کو ہے، صوبے کے امن کے حوالے سے، صوبے کی سلامتی کے حوالے سے، صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا اگر آپ صوبے کی امن کی، خوشحالی کی اور ترقی کی بات کریں گے تو ہم بالکل آئیں گے۔ تو موقف یہ ہے گورنر کا یہ سب کے سامنے۔ ایسے میں وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ بڑا اس وقت میٹر کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف وزیر اعظم پیشکش کر رہے ہیں جس کا ذکر میں کل بھی کیا تھا، پھر تھوڑی دیر میں بھی ابھی کروں گی۔ ایسے میں وزراء کے جو بیانات ہیں KP کے وزیر اعلیٰ کو لے کے، یا ان کی جو PTI کی جو KP میں سیاست ہے اس کو لے کر کیا ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ وہ تو بڑا زہر اگل رہے ہیں، آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی جو بیانات ان کے آئے ہیں، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے یہ بانی کے حوالے سے، 804 کے حوالے سے، اس میں تو سیدھا ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کوئی ایک ملک کے ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے اس کو جتنے بھی اختلافات ہوں وہ اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا۔ اب جب وزیر اعلیٰ KP کا انتخاب ہو رہا تھا تو سب کی یہی رائے تھی کہ ظاہر ہے KP کی جو گورننس ہے، جو وہاں کے معاملات ہیں وہ آسان نہیں ہوں گے، خاص طور پہ جو وفاق سے تعلقات بنانے ہوں گے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہوگا، وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نے کل جو آفر دی ہے وزیر اعلیٰ KP کو، جو پیشکش انہوں نے کی ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اچھی پیشکش ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے کی گئی۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم۔ جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو KPK کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا، اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ اب فی الحال تو جی وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم کی اس پیشکش پہ کوئی جواب نہیں آیا، البتہ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کے عوام خیبر پختونخوا کے سفر ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ جو بھی کارروائی کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے امن آ سکتا ہے، اس کو یہاں کے قبائلی عمائدین کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، صوبائی حکومت ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں، ڈسکس کریں، ایک پوائنٹ کے نقطے کے اوپر پہنچے، اور جو بھی حل آپ سمجھتے ہیں اس کو جو ہے پروونشل گورنمنٹ بیک کرے گی۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے، گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، خود حکومتی وفاق کی بات کر، حکومتی وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا مختلف مواقع پہ بیان دیتے رہے۔ ہمارے ساتھ سہیل افریدی یہ سلوک کریں گے کہ وہ ہمیں آپریشن نہ کرنے دیں، وہ TTP کے ساتھ ہمیں کہیں مذاکرات پر مجبور کریں، یا اس طرح کی کوئی ایسی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں چاہے گورنر راج لگانا پڑا، چاہے ہمیں آئین کی کسی اور شق کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، تو اس ذہن میں رکھے پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ انہیں ادا کرنے میں تاخیر کرے یا ادا کرنے سے قاصر ہو تو میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر پھر ہمیں سیریسلی بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ وہ بے شک ناپسندیدہ عمل ہو 234 والا، لیکن وہ پھر ایک آپشن موجود ہے۔ اچھا
اب یہ صرف بیانات ہی نہیں ہے بلکہ کچھ نام بھی سامنے آئے. ایک نام بڑا اس وقت گردش کر رہا ہے، وہ جناب نام ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب کا. جب آفتاب شیرپاؤ سے پوچھا گیا، اپروچ کیا میڈیا نے انہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گورنر بننے کا آپشن اگر انہیں دیا جائے تو وہ بنیں گے کہ نہیں. کیا ان کا جواب تھا وہ دیکھ لیتے ہیں. 98 ترمیم کے بعد تو اب ناممکن ہو گیا ہے گورنر. آپ میں خود یہ حصہ تھا اس کا 98 ترمیم جی بالکل، اس کے میں نے آپ سے اور اس میں ابھی گورنر رول لگانا آسان نہیں ہے. کو کبھی کوئی پیشکش ہوئی کہ آپ آ کے معاملات کو حل کریں؟ گورنر آج کی بات ہو رہی ہے کہ گورنر یہ سوال پتہ نہیں آپ نے کیوں کر دیا.